برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے کہا ہے کہ پاکستان کی امریکہ سے درخواست کے نتیجے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کو اسرائیل نے اپنی ہٹ لسٹ سے ہٹا دیا ہے، لیکن دوسری جانب مذاکرات سے متعلق متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، جبکہ ایران اس سے صاف انکار کر رہا ہے۔ اسی دوران ایک نیا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع کے مطابق جنگ سے پہلے روس ایران کو انٹیلیجنس اور تربیت فراہم کر رہا تھا۔ تو اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا آپس وردہ کوئی ڈیل چل رہی ہے یا یہ سب محض وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج کی ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جنگ رکوانے کے لیے پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ عالمی سفارتکاری میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کو دنیا میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اور مشرق وسطی میں جاری جنگ کی وجہ سے توانائی بحران نے فلپین کی معیشت اور روزمرہ زندگی مفلوج کر دی۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ اور متعدد شہروں میں مظاہرے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان کی امریکہ سے درخواست کے نتیجے میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر کو اسرائیل نے اپنی ہٹ لسٹ یا قتل کے لیے نامزد افراد کی فہرست سے ہٹا دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق پاکستانی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیل کے پاس ایرانی رہنماؤں سے متعلق کوآرڈینیٹس موجود تھے، یعنی وہ معلومات جس سے ان کی لوکیشن کا پتہ چلے، اور اس سے اسرائیل ان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ لیکن پاکستان نے امریکہ سے کہا کہ اگر ان رہنماؤں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تو پھر مذاکرات کے لیے کوئی بچے گا ہی نہیں، جس کے بعد امریکہ نے اسرائیل سے کہا کہ وہ عباس عراقچی اور محمد باقر کو نشانہ بنانے سے باز رہے۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے مذاکرات سے متعلق متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے، جبکہ ایران اس سے صاف انکار کر رہا ہے۔ اس سب کے دوران یہ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو 15 شرائط بھجوائی ہیں، جبکہ ایران نے بھی اپنے 5 مطالبات پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بتا دیے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے مطالبات میں امریکی اور اسرائیلی حملوں میں ہونے والی تباہی کا معاوضہ، آبنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنا اور اس بات کی یقین دہانی کہ ایران اور خطے میں اس کے اتحادیوں پر حملے نہیں کیے جائیں گے شامل ہیں۔ اسی دوران ایک نیا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر دفاع کے مطابق جنگ سے پہلے روس ایران کو انٹیلیجنس اور تربیت فراہم کر رہا تھا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے بی بی سی کے پروگرام بریکفسٹ میں کہا کہ روس اور ایران کے درمیان جارحیت کا محور قائم ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس نہ صرف ایران کو انٹیلیجنس معلومات بلکہ تربیت بھی فراہم کر رہا تھا۔ جان ہیلی کا کہنا تھا کہ ایران کے پیچھے روسی صدر پیوٹن کا ہاتھ ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے بارے میں متضاد اطلاعات اور دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران ڈیل کے لیے بےتاب ہے، جبکہ ایران کہتا ہے کہ ایسا کرنا شکست تسلیم کرنے کے برابر ہوگا۔ تفصیل دیکھیے سمیت ککرو کی اس رپورٹ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اصرار ہے کہ مشرق وسطی میں تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب میں انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت اس کا اعتراف کرنے سے بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے۔ اور ویسے وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور وہ ڈیل کرنے کے لیے بےتاب ہیں، لیکن وہ یہ کہنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے اپنے ہی لوگ انہیں مار دیں گے۔ انہیں یہ بھی ڈر ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ ایران نے اس کی سختی سے تردید کی ہے۔ ان کی مزاحمت نے ان کے دشمنوں کو حیران کر دیا ہے، اور ایرانی حکومت کا اصرار ہے کہ مذاکرات کی کوئی بھی بات شکست تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جنگ اس کی شرائط پر ختم ہوگی، ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات یا بات چیت نہیں ہوئی ہے، تاہم حالیہ دنوں میں امریکیوں نے مختلف ذرائع سے پیغامات بھیجنا شروع کیے ہیں۔ تیل اویو ایرانی حملوں کی زد میں آیا ہے، پھر بھی اسرائیل کی حکومت اس وقت تک جنگ روکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ایران مکمل شکست قبول نہ کر لے اور خطے میں اپنے اتحادیوں سے تعلقات منقطع نہ کر لے، وہ حملے کرتے رہیں گے۔ اس دوران مزید ہزاروں امریکی فوجی مشرق وسطی جا رہے ہیں۔ ان میں ایلیٹ 82 ایئر بورن ڈویژن کے پیراٹروپرز بھی شامل ہیں۔ اس سے امریکی زمینی حملے کے بڑھتے ہوئے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر ایران کے آئل ہب خرگ آئی لینڈ پر اپنی فوج کو اتارنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تیل اور گیس کی سپلائی کا اہم رستہ آبنائے ہرمز چند جہازوں کے علاوہ سب کے لیے بند ہے۔ اس کی وجہ سے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہاں تک کہ امریکی پوسٹل سروس نے پارسل کی ترسیل پر 8% سرچارج لگانا شروع کر دیا ہے۔ تنازع ختم کرنے کے لیے ایران کی شرائط میں سے ایک اس اہم آبی گزرگاہ پر اپنی خود مختاری تسلیم کروانا ہے۔ امریکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرنے پر اصرار کر رہا ہے۔
اور اس تنازع کے تقریباً 4 ہفتے گزرنے کے بعد کشیدگی میں فوری کمی کی کوئی بھی امید تیزی سے ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر پروفیسر قندیل عباس نے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایران میں اتنا اعتماد جو ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ دیکھیے، ایران کے ساتھ اس سے پہلے مذاکرات کے نام پر 3 دفعہ ڈسیپشن ہو چکی ہے، یعنی دھوکہ دیا جا چکا ہے۔ ایک تو 2015 میں JCPOA ہوا تھا، اس میں سیکیورٹی کونسل کی ایک ریزولوشن تھی، اس میں گارنٹی دی گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 یورپی ممالک نے بھی اس میں گارنٹر بن کے ایگریمنٹ میں شامل ہوئے تھے۔ تو ایران کو ہر 3 دفعہ، یعنی اس دفعہ بھی دھوکہ ملا کیونکہ امریکہ یونیلیٹرل ودرال کر گیا۔ پھر جون میں جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی اسرائیل نے اور پھر بعد میں امریکہ نے بھی اٹیک کر دیا، اور اس دفعہ بھی عمان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات کے دوران ہی ایران پہ اٹیک ہو گیا۔ اب سب سے پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ بد اعتمادی بلکہ بے اعتمادی پائی جاتی ہے۔ تو ایران کو ابھی اس چیز کا شک ہے کہ یہ امریکہ سے ٹائم بائی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو ایران کو گارنٹی چاہیے ہوگی کہ اس کے بعد ایران پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا، جو کہ اس کی شرائط میں شامل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ ایرانی ڈپلومیسی میں کافی تیز ہیں اور اس کے وہ کوئی نہ کوئی سپیس ضرور رکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت سائیکولوجیکلی وہ ساتھ وار یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ ایک امپریشن کریٹ ہو چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوئے ہیں اور وہ اب مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور اس بنیاد پر ایران نے اپنے عوام کا جوش اور جذبہ اس حد تک بنا دیا کہ وہ کسی بھی ڈیل کے مخالفت میں سڑکوں پر نعرے لگا رہے ہیں اور انتقام کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ وہ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو میڈیا میں امپریشن آ رہا ہے وہ ایران کا اعتماد شو کر رہا ہے۔ اچھا، جنگ کے دوران امریکہ اور اسرائیلی حملوں سے ایران کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور ان کی ساری لیڈرشپ جو ہے، جو ان کی قیادت ہے، وہ بھی ماری جا چکی ہے، تو ایران کو مذاکرات کے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے؟ اس سے جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ جتنی بھی لمبی جنگ ہو، ہم نے ورلڈ وارز دیکھی اور دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، آخرکار فیصلے اور نتائج جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ایران اس سائیکولوجیکل وارفیئر میں بھی اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے، اور ملٹری میں تو انہوں نے 13 ایئر بیسز یا جو ان کے ریجن میں ملٹری بیسز تھے امریکہ کے، اس کو تہس نہس کر دیا، اور اسرائیل میں بھی ہم نے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے انٹرسیپٹر ختم ہو گئے ہیں اور اس وقت ایران کی تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ لیکن سائیکولوجیکلی اب وہ دنیا میں یہ امپریشن کریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ مذاکرات کی بھیک امریکہ کی طرف سے مانگی جا رہی ہے۔ دنیا کو تو ایسا دکھا رہے ہیں، میرا خیال ہے بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اور مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایران نے اپنی 5 شرائط بھی پاکستان کے حوالے کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑی سخت شرائط کے ساتھ مذاکرات میں آنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ ان مذاکرات میں بڑا چیلنجنگ ہوگا پاکستان کے لیے، یا جو بھی ایک ثالث بن کے بیچ میں آئے گا، کیونکہ جو شرائط 15 امریکہ نے پیش کی ہیں یا جو ایران نے پیش کی ہیں، وہ ایسی شرائط نہیں ہے کہ اس سے بات کا آغاز بھی ہو سکے۔ اسلام آباد سے ڈاکٹر قندیل عباس ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ فلپین میں توانائی کا بحران اب ایک ہنگامی صورتحال اختیار کر چکا ہے، جہاں حکومت نے باضابطہ طور پر نیشنل انرجی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے اور ملک بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فلپین کے اس بحران کا تعلق بھی مشرق وسطیٰ کی جنگ سے ہے۔ آج ٹرینڈنگ میں اسی پہ بات کریں گے۔ تو آخر فلپین کو اس غیر معمولی قدم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ فلپین کے صدر فرنینڈ مارکس نے نیشنل انرجی ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، جو 1 سال تک نافذ رہے گی۔ اس اقدام کا مقصد عالمی بحران کے باعث توانائی کی سپلائی کو لاحق خطرات سے نمٹنا ہے۔ اس ایمرجنسی کے تحت حکومت کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے ہیں، جن میں تیزی سے ایندھن کی خریداری، پیش کی ادائیگیاں اور سپلائی چین کو براہ راست کنٹرول کرنا شامل ہے۔ حکام کے مطابق ملک کے پاس اس وقت صرف تقریباً 45 دن کا ایندھن کا ذخیرہ بچا ہے، جبکہ مزید 10 لاکھ بیرل تیل خریدنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فلپین کی معیشت چونکہ بڑی حد تک درآمدی ایندھن پر انحصار کرتی ہے، اس لیے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے اثرات یہاں زیادہ شدید محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اگر عالمی سپلائی میں خلل برقرار رہا تو یہ بحران صرف بجلی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ مہنگائی اور روزگار پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق انڈین وزیر خارجہ جے شنکر نے ایک بند کمرے اجلاس کے دوران کہا ہے کہ انڈیا پاکستان کی طرح بروکر ملک نہیں بننا چاہتا۔ انڈین وزیر خارجہ کے اس بیان پر
पाकिस्तानी वजारत ख़ारजा का रद्दअमल भी सामने आया है, जिसमें दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर इंदराबी ने कहा कि ऐसे गैर सफारती बयानात गहरी मायूसी और झुंझलाहट की अक्कासी करते हैं। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जंग से मुतालिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालसी को इंडिया में कैसे देखा जा रहा है, तफसील के साथ दिल्ली से शकील अख्तर। इस जंग को खत्म कराने के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को यहाँ इंडिया में एक सिफारती धचके के तौर पर देखा जा रहा है। बुध को अपोजिशन जमातों के अरकान पार्लियामान की मीटिंग में कई अरकान ने वजीर खारजा एस जयशंकर से कहा कि इंडिया ने अपनी पॉलिसियों के सबब ईरान जैसे दोस्त मुल्क के साथ अपना असर रसूख खो दिया है। वहीं दूसरी जानिब अमेरिका ईरान से जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की सालिसी का सहारा ले रहा है। जयशंकर ने पाकिस्तान की सालिसी की अहमियत से इनकार करते हुए कहा कि यह तो पाकिस्तान अशरों से करता आया है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्रोकर मुल्क नहीं बनना चाहता। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की सालिसी इंडिया की पॉलिसी की नाकामी है तो ऐसा पहले भी हो चुका है। इंडिया में सरकर्दा साबिक सिफारतकार और सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि इंडिया ने इस जंग में जो पॉलिसी अख्तियार की है उससे उसकी सिफारती साख को नुकसान पहुंचा है। उनका यह भी कहना है कि जंग से महज 2 दिन पहले मोदी के इसराइल के दौरे से भी इंडिया को नुकसान पहुंचा है। सियासी तजियाकारों का ख्याल है कि तेहरान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान का वाशिंगटन के एक मोतबर सालिस के तौर पर उभरना पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती और इलाकाई ताकत का अक्कास है। मुबसरीन का ख्याल है कि अगर इस पेचीदा जंग में पाकिस्तान की सालिसी कामयाब हो गई तो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की हैसियत बहुत बढ़ जाएगी। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी खबरों पर। गूगल और मेटा ने कहा है कि वो अमरीकी अदालत के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे जिसमें उनकी सोशल मीडिया ऐप्स को एक नौजवान लड़की की जहनी सेहत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दिया गया है। कैलिफोर्निया में जूरी ने उन कंपनियों को हुक्म दिया कि वो कैली नामी लड़की को $60 लाख हर्जाना अदा करें। यह हर्जाना उसकी बचपन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब की लत की वजह से दिया गया। जूरी ने फैसला दिया कि उनकी पेरेंट कंपनियों ने जानबूझकर बुरा सलूक किया, जुल्म किया या धोखा दिया। नेपाल में कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश की है क्योंकि वो गुज़िश्ता सितंबर में होने वाले मुजाहरों में लोगों की हलाकतें रोकने में नाकाम रहे। कमीशन के मुताबिक वज़ीर आज़म KP शर्मा ने कई घंटों तक होने वाली फायरिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, जिसमें कम से कम 19 नौजवान मुजाहिरीन मारे गए थे। इन मुजाहरों में मजमूई तौर पर 76 लोग हलाक और 2500 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे, जिसके बाद KP शर्मा की हुकूमत ख़त्म हो गई। शुमाली कोरिया और बेलारूस ने बेलारूस के सदर के प्योंगयांग दौरे में दोस्ती और तावन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का शानदार तकरीब में इस्तकबाल किया। ये उनका शुमाली कोरिया का पहला दौरा था। बेलारूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक लुकाशेंको ने कहा कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बांग्लादेश में एक बस दरिया में गिर जाने से कम 24 अफराद हलाक हो गए हैं और कई लोग अभी तक लापता हैं। ये बस बुध के रोज़ एक फेरी पर चढ़ रही थी कि अचानक पद्मा दरिया में जा गिरी। हुक्काम के मुताबिक कुछ मुसाफिर तैर कर महफूज जगह पहुंच गए, लेकिन दूसरे बस में फंसे रहे। अब तक 20 से ज़्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। इंग्लैंड के एक गार से मिलने वाले कुत्ते के जबड़े ने वो तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं कि कुत्ते कब इंसान के दोस्त बने। DNA के तज्जिए से मालूम हुआ है कि बरतानिया में 15,000 साल पहले कुत्ते इंसानों के दोस्त बन चुके थे। ये वो वक्त था जब बिल्लियां अभी इंसानी घरों में नहीं घुसी थी और ना ही गाय पालने का आगाज़ हुआ था। BBC के पैलब घोष की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं साद सुहेल। ये जबड़े की हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी साइंसी दरियाफ्त है। जिस जानवर की ये हड्डी थी वो हज़ारों साल पहले इन गारों के आसपास घूमता था। हड्डी पर किए गए नए टेस्टों ने, जिसकी एक कॉपी है, हैरान कुन मालूमात सामने लाई हैं। ये मालूमात इस जानवर और यहाँ रहने वाले इंसानों के ताल्लुक के बारे में हैं। ये शायद देखने में कुछ खास ना लगे, लेकिन जबड़े की हड्डी के इस टुकड़े ने कुत्तों और इंसानों के ताल्लुक के बारे में हमारे ख्यालात बदल दिए हैं। जीनियाती तज्जिये से पता चलता है कि ये दुनिया के पहले पालतू कुत्तों में से एक था जो 15,000 साल पहले इंसान के साथ यहाँ रहता था। ये उस अंदाजे से हजारों साल पहले की बात है जितना लोग पहले समझते थे।
Stone Age hunter-gatherers. हमारे पास पत्थर के ज़माने के शिकारी और खुराक जमा करने वाले लोग थे जो इस गार में रहते थे। डॉक्टर लूकस ब्रुक उन साइंसदानों में शामिल थे जिन्होंने ये दरियाफ्त की। For dogs, ये न सिर्फ हमारी सोच से पहले का सबूत है बल्कि ये मवेशियों, सुअरों और भेड़ियों जैसे जानवरों को पालने के आगाज से भी 6000 साल पहले की बात है। बिल्लियाँ सिर्फ 2000 साल पहले हमारे घरों में आईं। and it's been pushed back for 5,000 years earlier than we thought before. ये कुत्ते के बच्चों की टूटी हुई बाकियात हैं जो उसी जमाने के आसपास की हैं, लेकिन ये तुर्की के इलाके अनातोलिया में मिली थी जो यहाँ से 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। तज्जिये से मालूम हुआ है कि दोनों जगहों के कुत्ते जीनियाती तौर पर एक जैसे थे। इसका मतलब है कि तुर्की के कुत्ते अपने मालिकों के साथ यूरोप तक सफर करते रहे होंगे। कुत्ते और इंसान एक साथ सफर कर रहे थे। वो एक ही खाना भी बांट रहे थे। इनके दरमियान बहुत कुर्बत, यानी इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कम से कम 15,000 साल पहले भी इसका दोस्त था। अगरचे ये एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन हमें अब भी पूरी तरह ये समझ नहीं आया कि कुत्ते और भेड़िए पहली बार कब और कैसे अलग हुए। लेकिन डीएनए के तजज़िये से लगता है कि ये अमल तकरीबन 40,000 से 15,000 साल पहले के दरमियान हुआ है। ये नई तहकीक जो जरीदे नेचर में शाया हुई है ये बताती है कि पहले कुत्तों और पत्थर के ज़माने के इंसानों की दोस्ती बहुत गहरी थी और ये तकरीबन इब्तदा ही से मौजूद थी। पैलब घोष की रिपोर्ट आप सुन रहे थे साथ सोहेल की ज़बानी। हसन फैदर को अब इजाज़त दें, कल दोबारा ताज़ा खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी।